إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا تسبیح و تمجید کے بے شمار مقدس اور پاکیزہ کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے وحدہ لا شریک لہ اللہ کریم انبیاء کے امام خاتم المرسلین
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل فرمائے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب سورت کا نمبر 33واں، اس کے مرکزی مضامین میں سے ایک اہم مضمون ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سے افضل اشرف پیدا فرمایا، اور رب العالمین نے ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے گھر کی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے دنیا آخرت میں ان کی زوجیت کے لیے سب سے پاکیزہ، سب سے عظمت والی، سب سے فضیلت والی خواتین کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں ایک وقت میں آپ کے ساتھ رہیں، زیادہ سے زیادہ۔ نکاح آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے 11 فرمائے، فوت ہو گئیں، بعض جگہ اختلاف ہے، 13 بھی کہتے ہیں، اور بعض نے کہا نہیں 11۔ 9 بیویاں جو آپ کے ساتھ رہیں ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، سب لوگ برابر نہیں ہوتے، سب لوگ برابر نہیں ہوتے، کسی کا رتبہ کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار قریبی ہوتا ہے، کوئی دور کا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ رتبہ جس کا ہوتا ہے ایمان والو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 6 سورہ احزاب کی، اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حقدار ہے مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی۔ ہم اپنے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے لیے محنت، اپنے لیے جوڑنا، اپنے نفع نقصان کا سوچنا، اپنی ذات کو پہلے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، تمہارے لیے اپنی ذات کا حق بعد میں ہے، نبی کا حق پہلے ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اپنی ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے بچہ لے کے پالا ہو، بچے کو نہ بتایا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں ہسپتال میں بدل گیا ہو، اور کئی مسئلے ہو سکتے ہیں۔
لیکن جس کو اللہ نے تمہاری ماں کہہ دیا اس کی ماں ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، چاچا، دادا، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، ساس، سارے رشتہ دار۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار ان میں سے بعض سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، سارے برابر نہیں ہوتے۔ جو حق ماں باپ کا ہے وہ ساس سسر کا نہیں ہو سکتا، ان کی بھی عزت ہے، بڑا مقام ہے، لیکن جو حق حقیقی ماں باپ کا ہے وہ ان کا نہیں۔ بیوی کی بہن کی بھی بڑی عزت ہے، لیکن سالی اور بہن دونوں برابر نہیں ہیں۔ رشتہ داریوں میں بھی تقسیم ہے، سارے ہی وارث نہیں ہوتے، جو قریبی ہوتے ہیں اللہ ان کو وارث کرتا ہے۔ فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اللہ کے یہ فیصلے اللہ نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیے ہیں۔ جہاں بندہ رہے وہیں اس کی گھر والی رہتی ہے۔ ایک گھرانہ جو ہوا، جو دنیا میں میاں بیوی ہیں، ان نیک میاں بیوی کو اللہ جنت میں بھی اکٹھا فرما دے گا۔ تو جس کی گود میں سر رکھ کے رسول اللہ دنیا سے گئے وہ جنت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گی، اور جہاں اللہ کے رسول ہوں گے وہاں ان کی گھر والیاں بھی ہوں گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ جنت میں رسول اللہ کہیں اور گھر والیاں کہیں اور۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، یہ جان رکھو کہ عام عورتیں نہیں ہیں نبی کی بیویاں، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ عام عورتیں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یہ بھی سورہ احزاب میں ہے۔ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہنا، فلا تخضعن بالقول، جو تم سے بات کرے اس کے ساتھ نرم نرم رویے کے ساتھ، لچک لچک کے باتیں نہیں کرنی۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو کوئی منافق تمہارے نرم رویے سے گفتگو کرنے کی وجہ سے غلط مطلب لے لے۔ ماں رہو، سنجیدہ رہو، فاصلے پہ رہو، سنجیدگی اختیار کیے رکھو۔ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب بھی بات کرو نیکی کی بات کرو، اجنبیوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ خامخواہ اپنے آپ کو ڈھیلے ڈھالے لہجے کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی نہ بناؤ۔ اللہ اکبر، سمجھدار کے لیے کافی ہے۔ ایک ماں ہے جس کے ساتھ ہر مومن کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جس کے تقوی کے اوپر شک ہی نہیں ہے، اس کو بھی کہا گیا کہ تم عام مردوں کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو نہ کرو۔ تو یہ جو ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ان کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ ہر ایک کے ساتھ مسکرا کے ملنا، ہر ایک محفل میں جا کے کہکہے لگانا، ہر جگہ بن سنور کے چلے جانا۔ اللہ نے تو کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، عورت کے ایسا کرنے سے مردوں کے دل میں بیماری پیدا ہوتی ہے، دعوت گناہ کا عمل ہے یہ۔ تو اگر مومنوں کی ماؤں کے لیے یہ حکم ہے تو پھر عام عورتوں کو کتنا پرہیز کرنا چاہیے، کس قدر غیر محرم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی مروت نہیں، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے کہ ہر ایک سے مسکرا کے ملنا۔ میرے بھائی، یہ جو خواتین کو بھرتی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے گاہکوں کو متوجہ کرتی ہیں، یہ نوکری حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، کیونکہ رب العالمین نے غیر محرم سے نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے منع کر دیا ہے۔ نوکری کرنی ہے، بچوں کو پڑھانے کی کرو، دین کی تعلیم دینے کی کرو، کوئی بیویوں والے کام کرو۔ غیر مردوں کا دل لبھانے والی نوکری، چاہے ٹیلی فون پہ ہو، چاہے ہوٹل کے استقبالیہ پہ ہو، چاہے ہوائی جہاز کے اندر ہو، چاہے بس کے اندر ہو، جہاں بھی عورت کو استعمال کیا جائے وہ تنخواہ حرام کی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اللہ اکبر، تم ایسا نہ کرو۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کہتا ہے نبی کی گھر والیوں کو تکلیف دو، نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کی گھر والیوں کو تکلیف دو تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں سیدہ زینب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ رسول کریم کی کزن تھی، یہ بھی پھوپھی ذات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فیصلہ فرمایا زینب کا نکاح زید سے ہوگا۔ پہلے تو ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، زید کے اوپر غلامی کا لیبل لگا ہے، آزاد کردہ غلام، اور یہ قریش کے عالی نسب خاندان کی عورت۔ لیکن اللہ کے فیصلے، رسول اللہ کے فیصلے ایمان والا انکار نہیں کر سکتا۔
ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، جب اللہ فیصلہ کر دے، رسول فیصلہ کر دے کسی کلمہ پڑھنے والے مومن اور مومن عورت کے لیے، ما کان لہم الخیرۃ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کریں۔ یہ من مرضی ختم، زید سے نکاح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ گزرا، کھٹ پٹ شروع ہو گئی۔ بی بی زینب اور زید میں بنتی نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ آپ فرماتے زید اپنی گھر والی کا ساتھ اچھا سلوک کر، اس کو برداشت کر۔ اللہ کہتے ہیں تو دل میں ڈرتا تھا کہ اگر زید نے چھوڑ دی تو مجھے نہ نکاح کرنا پڑ جائے، اور اگر میں نے نکاح کیا تو عرب کے لوگ باتیں کریں گے، اپنے بیٹے کی بیوی اپنی بہو سے شادی کر لی، منہ بولا بیٹا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ڈرتا تھا، ادھر میرا فیصلہ تھا کہ میں نے لوگوں کو بتانا ہے۔ حقیقی بیٹا اور منہ بولا بیٹا ایک سے نہیں ہوتے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ منہ بولا بیٹا اور حقیقی بیٹے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جب تم اسے کہہ رہے تھے جس پہ تو نے احسان کیا، جس پہ اللہ نے احسان کیا، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ، جب تم اس کو سمجھاتے تھے، امسک علیک زوجک، اپنے گھر کو سنبھال، اپنی بیوی کا خیال رکھ، واتق اللہ، اور تم کہتے تھے اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جو تمہارے دل میں وسوسے آتے تھے، جو تمہارے دل میں خیالات آتے تھے، تم چھپاتے تھے، مگر اللہ ان کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ چاہتا تھا کہ شریعت کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ واللہ احق ان تخشاہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، جب زید نے اپنی خواہش پوری کر لی، چھوڑ دیا، طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، زوجناکها، ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب دوسری ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھی کہ تم سب کے نکاح زمین پہ ہوئے ہیں اور میرا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا، ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا۔ اللہ والو، نبی کی بیوی کے لیے انتخاب کس نے فرمایا؟ رب العالمین نے۔ اللہ نے کہا یہ تیری بیوی ہے، اللہ نے اس کا نکاح کیا۔ اللہ کا انتخاب تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے پسند کر لیا یہ تمہاری بیوی، اللہ نے پسند کر لیا یہ دنیا کی بہترین عورتیں تمہاری بیویاں، اللہ کی پسند سے انکار نہیں، اس کے اوپر اعتراض نہیں، اس کے مقام اور مرتبے پہ کوئی شبہ نہیں، جس کو اللہ نے پسند کر لیا۔
لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ رہے اپنے لپالک بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے مسئلے میں۔ سب کے لیے واضح ہو جائے حقیقی بیٹا اور دوسرا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، نبی کی 9 بیویاں تھیں نا۔ آپ اس منظر کو ذہن میں گھمائیں کہ جب ساری 9 کی 9 کبھی ایک بیوی کے حجرے میں اکٹھی ہو جائیں اور رسول اللہ کی باتیں کرنے لگ جائیں، کیسی کیسی باتیں کرتی ہوں گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ہم ساری بیویاں اکٹھی ہو گئیں، ایک سوال پیدا ہو گیا، اینا اسرع بک لحوقا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہم نے مل کے ایک سوال کر دیا، اللہ کے رسول ذرا بتلائیے تو صحیح، جب آپ دنیا میں سے چلے جائیں تو آپ کے جانے کے بعد سب سے پہلی بیوی آپ کے پاس کون سی پہنچے گی؟ آپ کے بعد دنیا چھوڑ کے آپ سے ملنے والی سب سے پہلی بیوی کون سی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ سوال یہ تھا کہ ہر ایک کی خواہش تھی۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اطولکن یدن، تم میں سے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا اس کی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات ہوگی۔ جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ تو پھر جناب ازواج مطہرات نے ایک لکڑی پکڑی، فجعلنا یزرعنا، ساری کی ساری ہاتھوں کی پمائش کرنے لگ گئی، کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ پیمائش کی تو پتہ چلا بی بی سودا کا ہاتھ سب سے لمبا ہے، ماشاءاللہ، قد کاٹ والی، لمبے ہاتھ والی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہمارے خیال میں یہی تھا کہ رسول اللہ کے بعد پہلا نمبر بی بی سودا کا ہی لگے گا، لیکن نہیں، ہم نے سمجھا غلط تھا۔ لمبے ہاتھ کا مطلب نہ ہمیں سمجھ آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے فوت ہونے والی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب تھی۔ اور لمبے ہاتھ سے مراد جو اللہ کی راہ میں زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی بی بی زینب، بہت ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی، نہایت نیک۔ اللہ اکبر۔ اور طبرانی شریف میں لکھا ہے، یہ اللہ کی بندی یہ سوت کاٹتی، چرخہ کاٹتی، اور جو دھاگا تیار ہوتا، جو کپڑا تیار ہوتا، وہ مجاہدوں کے لیے ان کے لشکر میں بھیج دیتی کہ جہاد فی سبیل اللہ میں میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ اللہ کو اس کی اتنی نیکی پسند آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق سب سے پہلے رسول اللہ سے ملنے والی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ان کا ایک اور جگہ بھی ذکر ہے، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح فرماتے ہیں، بی بی زینب سے نکاح ہو گیا۔ اب جناب
نکاح بھی سادہ تھے، ولیمہ بھی سادہ ہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہی کھانے کا اہتمام فرما دیا، ولیمے کی دعوت۔ ایک کونے میں بی بی زینب اپنے آپ کو پردے میں رکھ کے بیٹھ گئیں، لوگ آنے لگے، کھانے لگے، جانے لگے۔ کوئی درویش ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، باتوں میں لگ گئے۔ اب رسول کریم اضطراب میں ہیں، کبھی گھر میں آ رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں کہ یہ اٹھ کے جائیں تو ہماری گھریلو زندگی کچھ نارمل ہو، آسان ہو۔ ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ احکام الحاکمین نے یہ آیتیں نازل فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا نبی بات کرنے سے شرماتا ہے، اس کی ذات کا مسئلہ ہے نا، مروت ہے، اخلاق ہے، نبی شرماتا ہے، لیکن میں اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ اے ایمان والو، نہ نبی کے گھروں میں داخل ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تم کو اجازت دی جائے کھانے کی، غیر ناظرین اناہ، پہلی شرط یہ کھانا تیار ہو کے جائے، کھانا تیار ہو جائے تو پھر جاؤ، پکنے کے لیے انتظار نہ کرتے رہو، پہلے ہی جا کے نہ بیٹھ جاؤ۔ غیر ناظرین اناہ، اس کے پکنے کا انتظار نہ کرتے رہو۔ ولیکن اذا دعیتم، جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو۔ فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا چکو تو نکل جاؤ، پھر بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور گفتگو میں بھی نہ لگے رہو، ہاں بھئی کی حال ہے، کیا حال ہے، باتوں میں بھی نہیں۔ ایک درمیان میں مسئلہ سمجھا دوں، اللہ ہمیں آیات سن کے ساتھ ساتھ سمجھنے بھی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، آپ کے دوست آتے ہیں، بیٹھک میں بٹھاتے ہو، ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہو، گھر والی کو کبھی چائے بنانے پہ لگا دیا، کبھی کسی کام پہ لگا دیا، خاص طور پر نوجوان بچے، وہ انہوں نے گھر کے اندر کرفیو لگایا ہوتا ہے، امی کو، باجی کو، بھابھی کو آواز نہ آئے، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بھئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری آواز نہ نکلے۔ اور اللہ کے بندو، سبق تو یہ ہے کہ بغیر مجبوری کے ان دوستوں کو گھر میں بلایا ہی نہ کرو، اور کبھی اگر آ گئے، آؤ جی، بیٹھو جی، کھاؤ جی، تو فوراً جاؤ جی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، تاش کی بازی لگ رہی ہے، ساری ساری رات گپیں چل رہی ہیں، مووی دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں۔ ایسے گھروں کے ماحول خراب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے گھر والی کو پہلے رکھا ہے اس معاملے میں کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو رہتی گھر میں ہے، اس کی آزادی کے اوپر بھی تم گھر کے اندر بھی پابندیاں لگانا شروع ہو گئے، بس تھوڑا سا ہی، اتنا سا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ چیز، یہ رویہ، یہ طرز عمل نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ فیستحیی منکم، وہ تم سے بات کرتے ہوئے شرماتا ہے۔
اللہ کہتے ہیں نبی کو تکلیف ہوتی ہے، جو نبی کی گھر والیوں کو تکلیف دے وہ نبی کو تکلیف ہوتی ہے، جو نبی کی گھر والی کو برا کہے وہ نبی کو تکلیف ہوتی ہے، جو نبی کی گھر والی کے اوپر اعتراض کرے، اس کی کردار کشی کرے، اس کے بارے میں غلط باتیں کرے، نبی کو تکلیف ہوتی ہے، نبی کو تکلیف، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ بات کرنے سے شرماتا ہے، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، کچھ مانگو نا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پھر پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آگے تم ان کے باتیں بھی نہیں کر سکتے، کوئی چیز بھی نہیں مانگ سکتے، ان کے ساتھ گپ شپ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ ان کا کام ہی یہ ہے کہ دین میں مغالطے پیدا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پردے کا حکم نبی کی بیویوں کو تھا، باقی عورتوں کو نہیں تھا۔ بھئی غلطی لگی تمہیں، قرآن کو دھیان سے پڑھو۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، پہلے نمبر پہ ازواج کا، اپنی بیویوں کو کہہ دو، وبنات کا، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو۔ یہاں بھی تھوڑی بات سمجھ لیں، بیٹی کے لیے لفظ ہوتا ہے بنتن، اور بیٹیوں جمع کے لیے لفظ ہوتا ہے بنات۔ اللہ نے کہا تمہاری بیٹیاں، یہ نہیں فرمایا تمہاری بیٹی۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، اور باقی جو تھی زینب، ام کلثوم، رقیہ، وہ تو بی بی خدیجہ کی پچھلے خامد سے تھیں۔ تم قرآن کا انکار کرتے ہو، قرآن تو کہتا ہے جمع کا لفظ، تمہاری بیٹیاں۔ اور ہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم نے لے کے پالی ہیں تو ان کو اپنی ولدیت میں اپنی طرف منسوب کر کے آواز دینا حرام ہے۔ بچہ لے کے پالا ہو تو ولدیت میں اس کا ہی نام لکھا جائے گا جو اس کا حقیقی باپ ہے۔ اگر وہ حالہ کی بیٹی ہے تو زینب بنت حالہ ہوگا، زینب بنت محمد کہنا حرام ہوگا، رقیہ بنت حالہ کہنا حرام ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے تیری بیٹیاں، اے نبی تیری بیویاں ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مائیں۔ کیوں جی سارے ہی آ گئے نا، مومنوں کی مائیں بھی، مومنوں کی عورتیں، اللہ معاف فرمائے، نساء کا معنی عورتیں، چاہے مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی ہیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادریں اپنے چہروں پہ، اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھیں۔ سب کو ہی اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، ایک کو تو نہیں دیا۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ اچھا ہے کہ ان کی شرافت پہچانی جائے۔ فلا یؤذین، تو ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک ہی حکم دیا، چاہے وہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ آج کا سبق تو یہی ہے کہ نبی کی گھر والیوں کا انتخاب اللہ نے فرمایا۔ نبی کی گھر والیوں کو تکلیف دو تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ میں باقی ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہوگا۔ دوسری اہم بات جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ ہے ملک کی بدامنی کے حالات۔ مسلمانوں کو چیک کیا جاتا ہے بار بار، ان کا ایمان زندہ ہے، ان کی غیرت زندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، قرآن کریم کی توہین کر کے۔ بھائی ہمیں تم کہتے ہو کہ لوگوں کو سمجھاؤ، عیسائیوں کے گھروں کو نہ جلائیں، ان کے اوپر حملہ نہ کریں، ان کے چرچ کو نہ گرایا جائے۔ بالکل ٹھیک، اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی اٹھے الزام لگائے بغیر تحقیق کیے کسی عیسائی کا گھر جلا دے، چرچ کو آگ لگا دے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، ہر ایک کو عبادت کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ مسلم علماء انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ یہ جو جڑاوالا میں ہوا، چرچ کو آگ لگائی، گھروں کو آگ لگائی، یہ درست نہیں ہے، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ بھی مطالبہ تھا، ہم نے یہ بھی توقع رکھی کہ جب قرآن کریم کی توہین کی گئی اس کے مجرم پکڑے جاتے۔ ایک سیاسی ورکر وہ تمہیں برا بھلا کہے تو تم کہاں سے بھی اس کو نکال لاتے ہو، پکڑ لاتے ہو، یہ تمہارا مجرم ہے۔ اور قرآن کی توہین والے کو تم پکڑ نہیں سکتے، اس کو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا۔ لوگ احتجاج اس وجہ سے کرتے ہیں، لوگ اسی لیے وہ آگ لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر تھانے جائیں گے تو وہ کوئی نہیں سنے گا، اگر ڈی سی کے پاس جائیں گے تو وہ نہیں سنے گا، اگر کسی وزیر کو کہیں گے تو وہ نہیں سنے گا، اگر عدالت میں جائیں گے تو وہاں نہیں سنی جائے گی۔ اور جب کسی کی سنی نہیں جاتی پھر اس کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ جب توہین رسول ہو، توہین قرآن ہو، انتظامیہ حرکت میں آتی ہو تو پھر لوگوں کو بھی قابو کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور ہمیں امید تھی کہ جس طرح عیسائیوں کا چرچ جلایا گیا، علماء نے اس کے اوپر برا بھلا کہا اور ایسا کرنے والوں کی مذمت کی، ہمیں امید تھی کہ جب قرآن کریم کی توہین ہوئی، عیسائی پادری بھی بیان دیتے، وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کرتے، وہ بھی قرآن کریم کی حرمت کے اوپر بیان دیتے۔ وہ تو چپ سادے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ او اللہ کے بندو، یہ ساری پابندیاں مسلمانوں کے لیے رہ گئیں۔ دونوں طرف امن ہونا چاہیے۔ اگر ہم عیسائیوں کے لیے ان کی عبادت گاہوں کا احترام کا درس دیتے ہیں تو ان کو ہمارے نبی، ہمارے قرآن، ہماری مساجد، ہمارے دین کے بارے میں بھی احترام والا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ سب ڈرامہ ہے کہ لوگوں کو بھڑکاؤ، ان کی سنو نا، لوگ مشتعل ہوں، توجہ ادھر سے ادھر کر کے۔ او اللہ کے بندو، یہ تم اپنی سیاست کہیں اور چمکاؤ، یہ قرآن، دین، ان باتوں کو ذریعہ نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہی ہدایت عطا فرمائے، ہم کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔
اور جو کرسی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عزت میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو پڑھنے کی، اس کو جاننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔